چلیے آج ہم سفر کرتے ہیں سندھ کی اس لازوال داستان کا جو صدیوں سے دلوں میں زندہ ہے، مومل رانو کی کہانی۔ دیکھیے یہ صرف ایک عام سی محبت کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ اصل میں ہم سب کی کہانی ہے، انا کی، شک کی اور اس روحانی سفر کی جسے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ یا کہہ لیں کہ اس کی روح بس اس ایک جملے میں چھپی ہے، عشق میں جو شک کرے وہ عشق کو ہی کھو دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ صرف کچھ لفظ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس نے مومل اور رانو کی پوری قسمت پلٹ دی تھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا شک اتنی بڑی محبت کو زمین پر لے آیا۔ تو چلیے اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو کردار ہیں، مومل اور رانو، اور ان کی محبت ایسی تھی جیسے کوئی خواب ہو، بالکل مکمل، ایک دم پاک، اور ایسی کہ ایک دوسرے پر اعتبار کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ تو ایک طرف تھی مومل۔ کون مومل؟ جادوئی کانک محل کی وہ پراسرار شہزادی۔ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ ذہانت اور چالاکی کا پیکر تھی۔ اس کا محل وہ تو جیسے پہیلیوں کا ایک جال تھا، ایک بھول بھلیاں۔ اور پھر دوسری طرف تھا رانو، اپنے شہر کا وہ دلیر شہزادہ جس کی بہادری اور صبر کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ رانو نے اپنی عقل مندی سے مومل کی ہر ایک پہیلی سلجھا دی، اور جب اس نے یہ کیا نا تو صرف محل کے دروازے نہیں کھلے، مومل کے دل کا دروازہ بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ ان کی محبت اتنی گہری تھی، اتنی سچی تھی کہ ایسی کوئی رات نہیں گزرتی تھی جب رانو اس سے ملنے نہ آتا ہو، یعنی ان کا رشتہ مکمل اعتبار پر کھڑا تھا۔ لیکن ہر مکمل کہانی میں کہیں نہ کہیں ایک موڑ ضرور آتا ہے، اور یہاں بھی وہی ہوا۔ ایک چھوٹا سا مذاق، ایک معمولی سی شرارت، ایک ایسا زہر بن گئی جس نے اس پاک محبت کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک رات مومل سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ رانو کی محبت کو آزمایا جائے۔ بس ایک مذاق کے طور پر اس نے اپنی بہن سومل کو اپنی جگہ سلا دیا اور خود کہیں چھپ گئی۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ محبت امتحان نہیں مانگتی، وہ تو بس اعتبار مانگتی ہے۔ اب سوچئے رانو کا حال، جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ منظر دیکھا تو بس ایک پل میں اس کی پوری دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے لگا کہ اسے دھوکہ ملا ہے، اس کی محبت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ اس کا دل اتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا، سچائی جاننے کی کوشش تک نہیں کی، بس ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اور بس اسی ایک لمحے سے ان دونوں کے درمیان انا کی غلط فہمی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جس نے انہیں ایک لمبی، ایک بہت تکلیف دہ جدائی کی طرف دھکیل دیا۔ اس حالت کو، اس کیفیت کو ورہا کہتے ہیں۔ یہ جدائی کا وہ گہرا درد ہے جو صرف دل کو نہیں، روح کو چیر دیتا ہے۔ اور مومل اور رانو دونوں اسی آگ میں جل رہے تھے، اپنی ہی انا کے قیدی بن کر ایک دوسرے سے دور، بہت دور۔ تو پھر اس انا کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ مومل، وہ تو بس اپنی غلطی پر پچھتاوے کے آنسو بہا رہی تھی، ہر رات، ہر پل بس اسی امید میں جاگتی تھی کہ شاید رانو لوٹ آئے۔ اور رانو کا کیا؟ اس کا دل محبت اور غصے کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ واپس جانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی انا، اس کا زخمی غرور اسے روک لیتا تھا۔ ایک چھوٹے سے شک نے دیکھیے ان کی مثالی محبت کو کیسے خنڈر بنا دیا۔ سال گزر گئے، ایک تکلیف دہ جدائی میں سالوں بیت گئے، وقت نے ان کے چہروں پر بھی اپنی نشانیاں چھوڑ دی تھیں۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب وہ ملے۔ لیکن افسوس، یہ ملاقات زندگی میں نہیں، موت کے دروازے پر ہوئی۔ پھر بہت سالوں کے بعد رانو تک سچائی پہنچی، اور جس پل اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا نا، وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا دیوانوں کی طرح مومل کی طرف بھاگا۔ دل میں بس ایک ہی امید تھی، بس ایک چھوٹی سی امید کہ شاید ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رانو معافی کی امید لے کر پہنچا ضرور، لیکن مومل جو سالوں سے جدائی کے غم میں گھل رہی تھی، اس نے رانو کو دیکھتے ہی دم توڑ دیا۔ اور یہ صدمہ رانو کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسی غم میں اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ ان کا آخری ملن موت کی آغوش میں جا کر ہوا۔ لیکن ایک منٹ،
کیا یہ کہانی بس یہیں ختم ہو جاتی ہے، ایک دکھ بھری پریم کہانی پر؟ بالکل نہیں۔ عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ہمیں بتایا کہ اس کہانی کے آنسوؤں کے پیچھے ایک بہت گہرا روحانی راز چھپا ہوا ہے۔ شاہ لطیف کے مطابق مومل صرف ایک عورت نہیں ہے، وہ ہم سب کی روح ہے، انسان کی آتما، اور رانو ہے پرماتما، یعنی وہ آخری سچائی، وہ حقیقت۔ تو جب روح یعنی مومل اپنے خدا یعنی رانو پر شک کرتی ہے، اسے آزماتی ہے، تو یہ ایک قسم کی بے وفائی ہے جو اس پاک رشتے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مطلب صاف ہے، یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب ہماری روح اپنے رب پر شک کرتی ہے تو وہ جو ایک کنیکشن ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری اپنی انا ہے، ہمارے اپنے شکوک ہیں جو ہمیں اصل محبت اور سچائی سے دور کر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مومل اور رانو ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ تو آخر اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شاہ لطیف کے مطابق سب سے پہلی بات تو یہ کہ شک اور انا یہ محبت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ دوسری بات، سچی محبت میں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تیسرا، جب روح اپنے خالق پر شک کرتی ہے تو ملن کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم بات کہ جدائی بھلے ہی ایک امتحان ہو، لیکن غلطی سدھارنے کا موقع وہ ہمیشہ نہیں ملتا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اپنی انا کے شور میں ہم اپنی زندگیوں میں کیا کیا کھو دیتے ہیں۔ شاید وہ رشتے، وہ موقع اور وہ سچائیاں جن کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں۔ اس پر سوچنا ضروری ہے۔